میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان۔ گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نیو یارک میں کل وہ ملے بنگلہ دیش کے ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس، نوبل laureate، اور باہمی انٹرسٹ کے لیے، مفادات کے لیے، فائدے کے لیے ایکارڈ وغیرہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کوآپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں، ظاہر ہونی چاہیے۔ ہندوستان کو اس پورے محاذ میں بڑی زبردست شکست ہوئی ہے، حسینہ واجد کو لپیٹ دیا وہاں کے اسٹوڈنٹس نے اور نوجوان طبقے نے۔ کلنٹن فاؤنڈیشن نے جب ڈاکٹر یونس کو ریسیپشن دیا تو اس میں ڈاکٹر یونس نے اپنے ان لوگوں کو پیش کیا جو خفیہ یعنی پلاننگ کے تحت کام کر رہے تھے۔ خود ڈاکٹر یونس کو یہ ماننا پڑا کہ یہ وہ نوجوان نسل کی قیادت ہے، ناہید اسلام اینڈ کمپنی، جنہوں نے بنگلہ دیش کی نئی تاریخ رقم کی ہے، نئی ڈائریکشن دی ہے، نئی سمت دی ہے۔ قوموں کے لیے یہ ایک یعنی کہنا چاہیے کہ ایک مفید راستہ انہوں نے بتایا۔ پاکستان کے لیے بھی ایک مفید راستہ بن سکتا ہے اگر ہم کنسٹرکٹیو انداز میں اپنے طلباء کو، اپنے کسانوں کو، اپنے لیبرز کو لے کر اگر چلتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سبق ہے قوموں کی زندگی میں۔ پاکستان کو چاہیے کہ 360 ریویو لیں نیشنل۔ پاکستان کے حالات اس نہج پر پہنچ رہے ہیں کہ یقیناً پاکستان کی ایجنسیز، پاکستان کے حکام، سیاسی غیر سیاسی اس بارے میں متفکر ہوں گے کہ ہمیں چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں ایک ایسی اسموتھ ہموار راستہ پیدا کرنا چاہیے، میدان پیدا کرنا چاہیے جہاں پہ ہماری نوجوان نسل اور آنے والے لوگ اس ملک کی باغ ڈور اس طریقے سے سنبھال سکیں کہ یہاں پہ خوشحالی کا دور دار ہو۔ مشکل نہیں ہے، ریسورسز سے بھرا ہوا یہ ملک ہے، گورننس کا ایشو ہے، یہاں پر گورننس کا ماڈل نہیں ہے، کرپشن پریویل کرتی ہے، تبھی تو اینٹی کرپشن کے ادارے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اگرچہ نتائج اس کے تسلی بخش نہیں ہیں۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اور احتساب بیورو 1998 آنورڈ آج تک کرپشن میں کمی نہیں آئی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت غربت کی تخفیف نہیں ہو سکی، ادارے کام کر رہے ہیں، پیسوں کی تقسیم ہو رہی ہے۔ اسی طرح اینٹی کرپشن کے ادارے کام کر رہے ہیں اور کرپشن کم نہیں ہو سکی۔ یہ ڈائلما ہے پاکستان کے لیے۔ اس صورتحال میں جو تسلی بخش بات ہوئی تھی وہ میں نے جیسے کل عرض کیا تھا کہ گیس کی ڈسکوری ہوئی ہے، پیٹرولیم کی ڈسکوری۔ پاکستان کے اندر ریسورسز بھرے ہوئے ہیں، بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا کا علاقہ ہو، اور پھر اب ناردرن کنٹری میں پانی ہے، ہائیڈرو الیکٹریسٹی ہے۔ کیوں نہیں پلاننگ کی گئی بجلی بنانے کی؟ کیوں پاکستان کے عوام کو 72 روپے تک کا ٹیکس دینا پڑتا ہے ایک بجلی کے یونٹ کی خاطر؟ اور یہ آئی پی پیز کا 2.4 ٹریلین روپیہ فریز ہو کے رکھا ہوا ہے بقول اویس لغاری صاحب کے جو وفاقی وزیر ہیں، لیکن ریلیف کوئی نہیں ہے پاکستان کے عوام کو۔ وہ تھک چکے ہیں، ذہنی طور پر دباؤ اور بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، اور ان کو کسی بھی طور پہ کہیں سے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ حکومت ہے کہ اپنے معاملات ہیں۔ راوی چین لکھتا ہے وزیر اعظم صاحب تشریف لائیں گے، قوم کو یہ خوشخبری دیں گے کہ جی ہم نے $7 ارب کا پیکج آئی ایم ایف سے کر لیا ہے۔ جناب آئی ایم ایف آپ کو کبھی کوئی بھی انٹرنیشنل ادارہ آپ کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دے گا، اس کا کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب ہوں یا میں ہوں یا آپ ہوں، کسی کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہے، اپنی ایک اسپائن ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، اپنی ایک ریسورسز ہیں، پاکستان ری پے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ جی میں لے نو، یہ پہلے بھی قرض تھا، قرض ہے، قرض بڑھ رہا ہے۔ 70 ٹریلین تو آپ کا ڈومیسٹک ہے، اور باقی جو انٹرنیشنل قرضہ ہے، فورن قرضہ ہے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ $7 ارب اس میں اضافہ کر لیجئے، ظاہر ہے اس حکومت کو ایک ریلیف ملے گا، لیکن یہ حکومت کب تک چلے گی یہ مجھے نہیں معلوم، عوام کو بھی نہیں معلوم۔ ایپیسوڈ کل اسلام آباد کا انفارچونیٹ تھا، یہ عوام کے ذہن کے اندر جو چیزیں سما رہی ہیں اس کا ریفلیکشن تھا، اس کا ایکسپوجر تھا، جو کل وہ بیکری پر جو واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا۔ حکمرانوں کے لیے، حکام بالا کے لیے، یہ جو سیاستدان ہیں ہمارے، ان کے لیے ایک سبق ہے۔ سیاسی جو گٹھڑی ہے وہ انفولڈ ہو رہی ہے، کرنی چاہیے۔ 360 ریویو کی ضرورت ہے اس قوم کو، خواہ وہ کراچی میں ایم کیو ایم کا معاملہ ہو یا پھر پنجاب میں پی ٹی آئی اور کے پی میں پی ٹی آئی کا معاملہ ہو۔ یہ دیکھنا ہوگا آپ کو
کہ کس طریقے سے ایک نیشنل کنسنسس لانا ہوگا. لیکن وہی بات کہ قیدی نمبر 804 اس بات پر راضی نہیں ہیں، جو اقتدار کے جھولے میں جھول رہے ہیں، جو اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، اقتدار کے فروٹ کھا رہے ہیں، ان سے بات چیت نہیں ہوگی، نہیں ہونی چاہیے. ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. آپ آئیں اوپن الیکشنز کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں نیشنل کنسنسس الیکشنز کے لیے ہونا چاہیے. جو میجورٹی ہے وہ دیں، 47 نہیں 45 کی بات ہے تو 45 پہ ہی راضی ہو جائے. اور یہ امینڈمنٹس یہ کھیل ہے پاکستان کے آئین کے ساتھ، کھلواڑ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو کنسنسس کا ڈاکومنٹ ہے اس کو بار بار چھیڑ کر، یعنی ابھی 100 سال نہیں ہوئے پاکستان کے آئین کو، پاکستان کو بنے ہوئے 100 سال نہیں ہوئے. 1973 کا آئین اور آج وقت لگا لیجیے کتنا ہوا ہے، 50-52 سال کا ہی عرصہ بنتا ہے نا. اس دوران میں اب 26ویں ترمیم میں پہنچ گئے، اور امریکہ کا آئین آپ کے سامنے ہے، 26 ترمیم تو اس میں بھی نہیں ہوئی ہیں. یہ سبق ہیں سیکھنے کے، جو ہم سیکھنے کو تیار، اور اگر سیکھتے نہیں تو پھر مٹ جاؤ گے ہے، جو علامہ اقبال نے کہا تھا ہندوستان والوں کے حوالے سے. یہ ہے جناب 7 بلین کی انویسٹمنٹ. یہ IMF کا جو لون ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور قسط مل جائے گی اور ریلیف مل جائے گا. اسٹاک ایکسچینج کے کسینوں میں بڑی طاقت آ گئی ہے، 80,000 سے پلس جا رہا ہے. لیکن یہ بھی ایک ایڈ ہاک ریفلیکشن ہے، ایک مرر ہے جو دور دور تک کسی بھی طور پر غمازی نہیں کرتا، ریفلیکٹ نہیں کرتا پاکستان کی مینوفیکچرنگ اور بزنس کے سیکٹر کو. اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کراچی میں دیکھا، لوگوں سے ملاقات کی، انویسٹر سے باتیں کی، انڈسٹریلسٹ اور بزنس سیکٹر کے نمائندہ حضرات سے بات چیت کی. وہ مطمئن نہیں ہے اکنامک پالیسیز سے. وہ یہ دیکھتے ہیں سب ایڈ ہاک سسٹم ہے کہ جو کچھ بھی ہے ڈومیسٹک قرضے کے ذریعے اور فورن قرضے کے ذریعے ملک کو چلایا جا رہا ہے. کوئی ریفارم اسٹرکچرل نہیں ہوئی ہیں آج تک. عوام کو انہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو آج سے 1 2 سال 3 سال پہلے تھی. سرکولر ڈیٹ جیسے میں نے عرض کیا 2.4 ٹریلین، یہ تقریباً 2.5 کھرب کی بات ہے. برداشت نہیں ہوگا پاکستان کے عوام سے. PIA کی نجکاری ایک اچھا قدم ہے، بشرطے کہ اس میں اگر کنٹرولنگ شیئر ڈسلوج کیے جا رہے ہیں، آف لوڈ کیے جا رہے ہیں، تو پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کا، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا کوئی نہ کوئی سے اس میں ہونا چاہیے. وہ دیٹ میں بھی 20% اور 25%. یہ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے جو بات چیت کی جا رہی ہے، جو ایک ڈائلما پیدا ہو چکا ہے، جو مشکل پیدا ہو چکی ہے، کمپلیکس صورتحال ہے، اس میں عدلیہ کے اندر جو تقسیم ہے وہ قوم کو تقسیم کر رہی ہے. اس تقسیم کو جلد از جلد ختم ہونا چاہیے. اور ایز اے میٹر آف پرنسپل دیر شوڈ ناٹ بی اینی ایکسٹینشنز، دیر شوڈ ناٹ بی اینی رینیول آف دی کانٹریکٹ. کوئی کانٹریکٹ کے رینیول کرنے کی، تجدید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنی ٹرم مکمل کر لی، مجھے باعزت طور پر گھر چلا جانا چاہیے. پاکستان تھا، پاکستان ہے، پاکستان رہے گا. حکومتیں تھیں، حکومتیں ہیں، حکومتیں آتی جاتی رہیں گی. اور ایک نیشنل کنسنسس کی میں نے بات کی. اس نیشنل کنسنسس میں آپ کو الطاف حسین اور عمران خان سے بات کرنا ہوگی. نیشنل انسٹیٹیوشنز کے لیے ضروری ہے، پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ایون پلینگ فیلڈ جو ہے وہ لے کر آئی جائے. کوئی ڈسکرمنیشن اور پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. پک اینڈ چوز سے پاکستان کے لیے مشکل صورتحال پیدا ہوگی. کیا خیال ہے آپ کا کہ بھارت آپ کو چھوڑ دے گا، ہندوستان آپ کو چھوڑ دے گا؟ دہشت گردی کے جو واقعات بلوچستان میں کرا رہا ہے، اور جو ادھر سے ڈیفنکٹ جو ہے وہ TTP جو افغانستان سے آ رہی ہے، ہمیں ریوائیو کرنا چاہیے. پوچھیں جا کے طالبان کی حکومت سے. پاکستان کے لیے تو طالبان، اور طالبان کے لیے پاکستان میں بڑی گنجائش دلوں میں موجود ہے. تو آخر کیا ہوا جو اتنی شدید صورتحال ہے کہ وہ طالبان کی جو حکومت ہے کابل میں، وہ ہماری باتیں سننے کو بھی تیار نہیں ہے، اور یا پھر ہم سنا نہیں پا رہے ان کو کنونس نہیں کر پا رہے. ان سے جائیں، ان سے بات چیت کریں، کھل کر بات کریں کہ یہ صورتحال ہے. صرف میڈیا گیم کرنے سے بات نہیں ہوگی. ہمارے افواج کے جوان اپنی جانیں دے رہے ہیں، بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی. نیریٹو بدلیں. میں نے عرض کیا تھا آج سے 1 مہینہ پہلے جب یہ پروگرام میں نے شروع کیے تھے کہ نیشنل نیریٹو، اٹ شوڈ بی اے ٹرو نیشنل نیریٹو. اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. سب کو ایون پلینگ فیلڈ دیں. عدالتوں کے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے. لیٹ دم پریویل، وہاں پہ سینس پریویل ہونی چاہیے.
ان کو آزادی سے کام کر دینا چاہیے، ان کو کر دینے کی اجازت ہے وہاں سے. اور جو جسٹس منصور شاہ صاحب ہیں ان کا جو سینئر موسٹ ہے، لیٹ ہم ایزیوم دی آفس آف دا چیف جسٹس آف پاکستان. اور جو موجودہ چیف جسٹس ہیں الحمدللہ ان کو اپنے گھر خیریت سے لوٹ جانا چاہیے. بہت خدمات ان کی ملک کے لیے ہیں اور آنے والے کو خدمت کا موقع دیا جانا چاہیے. اس میں کسی قسم کی رکاوٹ پاکستان کے جو نیشنل تھنکنگ ہے، کنسنسس ہے، اس کو ڈیمیج کرنے کو مترادف ہوگا. ناظرین، ہماری گفتگو پسند آئے تو اس پہ کمنٹ کیجیے، اور نہ بھی پسند آئے تو پھر بھی کمنٹ کیجیے، اور اس کو سبسکرائب کیجیے چینل کو، اور مشورہ ضرور دیجیے گا. انٹریکٹیو گفتگو ہو، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکے. اور اگر کچھ سلیکٹیو کوئی ٹاپک جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بات کروں اس سے، وہ اس کی بھی نشاندہی کیجیے اور ہمیں بتائیے کہ ہم کس طریقے سے ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. والسلام.